نحمده ونصلي ونسلم على رسوله الكريم اما بعد فاعوذ بالله من الشيطان الرجيم بسم الله الرحمن الرحيم قال الله تبارك وتعالى في القرآن المجيد من عمل صالحا من ذكر او انثى وهو مؤمن فلنحيينه حياة طيبة وَلَنَجْزِيَنَّهُمْ أَجْرَهُمْ بِأَحْسَنِ مَا كَانُوا يَعْمَلُونَ صدق اللہ العظیم۔ برادران ملت، آج کے درس کے اندر ہماری گفتگو کا عنوان ہے زنا سے بچنے کے طریقے۔ یاد رکھیے، نبی اکرم شفیع محترم آقا نامدار صلی اللہ تعالی علیہ وسلم نے جہاں زنا کی سخت مذمت کی ہے اور اس کا دردناک عذاب بیان فرمایا ہے، وہاں پر اس برے فعل سے بچنے کے آسان نسخے بھی عطا فرمائے ہیں۔ دو احادیث آپ کی خدمت کے اندر پیش کرتا ہوں، ذرا سماعت کیجئے۔ سید دو عالم صلی اللہ تعالی علیہ وسلم نے ایک دن نوجوانوں کو خطاب کرتے ہوئے ارشاد فرمایا اے نوجوانوں، تم میں سے جو نکاح کرنے کی طاقت رکھتا ہے وہ نکاح کرے، کیونکہ نکاح یہ نظر کو نیچے رکھنے والا ہے، نکاح یہ شرمگاہ کی حفاظت کرنے والا ہے، اور جو بوجہ ہے غربت، حالات کی تنگی کی وجہ سے نکاح کی طاقت نہ رکھتا ہو، میرے نبی نے فرمایا وہ روزے رکھے۔ حدیث کے الفاظ ہیں فَإِنَّهُ لَهُ وِجَاءٌ، کیونکہ یہ روزے شہوت کو توڑنے والے ہیں۔ روزہ خواہشات نفسانی کو کم کرنے والا عمل ہے، لہذا غیر شادی شدہ اور کنوارے نوجوانوں کو کثرت سے نفلی روزے رکھنے چاہیے تاکہ ان کی جوانی پاکیزہ رہے اور تقوی و پرہیزگاری کے راستے پر استقامت نصیب ہو۔ آج کل آپ کے سامنے ہے اور یعنی بے حیائی فحاشی عروج پر ہے۔ خواتین نیم عریاں لباس پہنے پھرے بازاروں میں نوجوانوں کو اپنی طرف مائل کرنے کی کوشش کرتی ہیں، تو نوجوانوں کو اب تو نفلی روزے رکھنا اپنے اوپر واجب کر لینا چاہیے تاکہ ان گندے جرثوموں سے بچے رہیں، ان فتنوں سے اپنے آپ کو محفوظ رکھیں۔ تو میرے نبی نے کیا فرمایا کوشش کرے کہ نکاح کرے، اگر نہیں کر سکتا تو پھر روزے رکھے، کیونکہ یہ روزہ انسان کی شہوت کو توڑ دیتا ہے۔ دوسری حدیث سماعت کیجئے، یہ بڑی طویل حدیث ہے۔ سید دو عالم صلی اللہ تعالی علیہ وسلم نے بدکاری سے بچنے اور اس سے نفرت پیدا کرنے کا ایک اور آسان طریقہ بتایا۔ اگر ہم سب جو نیک لوگ ہیں، اللہ عز و جل ان کو سلامت رکھے، بڑے بڑے اچھے اور نیک لوگ اس دنیا کے اندر موجود ہیں، رب ذوالجلال ان کو صحت و عافیت والی لمبی زندگیاں نصیب فرمائے، لیکن جو گنہگار اس گناہ کے اندر اگر مبتلا ہو رہے ہیں تو اس طریقہ کار کو اپنے اوپر اپلائی کرے تو بحمد اللہ میرے نبی پاک صلی اللہ تعالی علیہ وسلم کے اس بتائے ہوئے نسخے کے مطابق کبھی وہ زنا کے قریب بھی نہیں جائے گا۔ حضرت ابو امامہ باہلی رضی اللہ تعالی عنہ روایت کرتے ہیں، سید دو عالم صلی اللہ تعالی علیہ وسلم کی بارگاہ میں ایک نوجوان حاضر ہوا۔ اس نے عرض کی، یا رسول اللہ صلی اللہ تعالی علیہ وسلم، مجھے زنا کی اجازت دیجیے۔ اندازہ لگائیے، یہ سن کر صحابہ کرام رضی اللہ تعالی عنہم اسے مارنے کے لیے دوڑے اور بہت غصے کے اندر آ گئے۔ میرے نبی نے ارشاد فرمایا، اس بندے کو میرے قریب کر دو۔ وہ نوجوان سرکار علیہ الصلوۃ والسلام کے قریب میں آ کر بیٹھ گیا۔ سرکار علیہ الصلوۃ والسلام نے فرمایا، اے نوجوان یہ بتا، اتحبہ لامک، کیا تم یہ پسند کرتے ہو کہ کوئی بندہ تمہاری ماں کے ساتھ ایسا فعل کرے، یعنی زنا کرے تمہاری ماں کے ساتھ؟ کیا تم اس بات کو پسند کرو گے؟ عرض کی، یا رسول اللہ صلی اللہ تعالی علیہ وسلم، اللہ کی قسم میں ہرگز پسند نہیں کرتا۔
میرے نبی نے فرمایا وَلَلنَّاسُ يُحِبُّونَهُ لِأُمَّهَاتِهِمْ، اسی طرح لوگ بھی پسند نہیں کرتے کہ کوئی بندہ ان کی ماں کے ساتھ یہ حرکت کرے۔ صاف بات ہے جس کے ساتھ تم زنا کرو گے وہ بھی تو کسی کی ماں ہوگی کہ نہیں ہوگی۔ اس نے عرض کی یا رسول اللہ صلی اللہ تعالی علیہ وسلم میں ایسا کام نہیں کروں گا، لیکن میرے نبی نے فرمایا ذرا یہ تو بتا کیا یہ جو کام ہے اتحبہ لابنتک، کیا تم یہ پسند کرتے ہو؟ کون کہہ رہے؟ کائنات کے والی، امت کے لجپال نبی، میرے اور آپ کی شفاعت فرمانے والی شخصیت سید دو عالم صلی اللہ تعالی علیہ وسلم نے فرمایا اتحبہ لابنتک، کیا تم یہ پسند کرتے ہو کہ تمہاری بیٹی کے ساتھ کوئی یہ حرکت کرے؟ عرض کی اللہ کی قسم میں ہرگز ایسا نہیں پسند کرتا۔ سرکار نے فرمایا وَلَلنَّاسُ يُحِبُّونَهُ لِبَنَاتِهِمْ، اسی طرح لوگ بھی پسند نہیں کرتے کہ ان کی بیٹیوں کے ساتھ کوئی اس قسم کی حرکت کرے۔ صاف بات ہے جس کے ساتھ تم زنا کرو گے کسی کی بیٹی تو ہوگی۔ سرکار علیہ الصلوۃ والسلام نے مزید فرمایا اتحبہ لأختک، کیا تم یہ پسند کرتے ہو کہ تمہاری بہن کے ساتھ کوئی یہ حرکت کرے؟ عرض کی یا رسول اللہ صلی اللہ تعالی علیہ وسلم اللہ کی قسم میں ہرگز یہ نہیں پسند کرتا۔ میرے نبی نے فرمایا وَلَلنَّاسُ يُحِبُّونَهُ لِأَخَوَاتِهِمْ، اسی طرح لوگ بھی پسند نہیں کرتے کہ کوئی بندہ ان کی بہن کے ساتھ اس قسم کی کبھی حرکت کرے۔ صاف بات ہے جس کے ساتھ تم حرکت کرو گے وہ کسی کی بہن تو ہوگی۔ سرکار علیہ الصلوۃ والسلام نے مزید فرمایا اتحبہ لعمتک، کیا تم یہ پسند کرتے ہو کہ تمہاری پھوپھی کے ساتھ کوئی یہ حرکت کرے؟ عرض کی اللہ کی قسم یا رسول اللہ میں کسی صورت کے اندر پسند نہیں کرتا۔ تو میرے نبی نے فرمایا وَلَلنَّاسُ يُحِبُّونَهُ لِأَمَّاتِهِمْ، لوگ بھی اس بات کو پسند نہیں کرتے کہ کوئی بندہ ان کی پھوپھی کے ساتھ اس قسم کی کوئی حرکت کرے۔ صاف بات ہے جس کے ساتھ تم یہ برا کام کرو گے وہ بھی تو کسی کی پھوپھی ہوگی۔ پھر میرے نبی نے فرمایا اتحبہ لخالتک، کیا تم یہ پسند کرتے ہو کہ تمہاری خالہ کے ساتھ کوئی یہ حرکت کرے؟ عرض کی اللہ کی قسم یا رسول اللہ میں بالکل اس کو پسند نہیں کرتا۔ میرے نبی نے فرمایا وَلَلنَّاسُ يُحِبُّونَهُ لِخَالَاتِهِمْ، اسی طرح لوگ بھی پسند نہیں کرتے کہ ان کی خالاؤں کے ساتھ کوئی اس قسم کی حرکت کرے۔ صاف بات ہے جس کے ساتھ تم یہ برا کام کرو گے وہ کسی نہ کسی کی خالہ تو ہوگی۔ اس کے بعد میرے آقا انعامدار صلی اللہ تعالی علیہ وسلم نے اس کے سینے پر اپنا دست مبارک رکھ کر یہ دعا فرمائی۔ دعا کے الفاظ یہ ہیں اللہم اغفر ذنبہ وطہر قلبہ وحسن فرجہ، اے اللہ اس کے گناہ بخش دے، اے اللہ اس کے دل کو پاک فرما دے، اے اللہ اس کی شرمگاہ کو محفوظ فرما دے۔ صحابہ کرام بیان کرتے وہ نوجوان کہا کرتا تھا جب میں نبی اکرم صلی اللہ تعالی علیہ وآلہ وسلم کی بارگاہ میں گیا تھا تو زنا سے زیادہ مجھے اور کوئی چیز محبوب نہیں تھی۔ اللہ کی قسم جب سے میں نبی پاک صلی اللہ تعالی علیہ وسلم کی بارگاہ سے اس دعا کے بعد اٹھ کے آیا ہوں مجھے زنا سے زیادہ اور کوئی ناپسندیدہ چیز ہی نظر نہیں آتی۔ جس چیز کے ساتھ سب سے زیادہ مجھے غصہ آتا ہے اور سب سے زیادہ نفرت ہے وہ زنا ہے۔ عزیزان من آپ اندازہ لگائیے میرے نبی کا تربیت فرمانے کا انداز دیکھیے۔ سرکار علیہ الصلوۃ والسلام نے سب سے پہلے پوچھا تھا کیا تم اس بات کو پسند کرو گے کہ تمہاری ماں کے ساتھ کرے، تمہاری بیٹی کے ساتھ کرے، تمہاری بہن کے ساتھ کرے، تمہاری پھوپھی کے ساتھ کرے، تمہاری خالہ کے ساتھ کرے؟ عرض کی اللہ کی قسم یا رسول اللہ میں بالکل نہیں پسند کرتا۔ میرے نبی نے فرمایا جس کے ساتھ تم یہ حرکت کرو گے وہ بھی کسی نہ کسی کی ماں ہوگی، کسی نہ کسی کی بیٹی ہوگی، کسی نہ کسی کی بہن ہوگی، کسی نہ کسی کی پھوپھی ہوگی، کسی نہ کسی کی خالہ ہوگی۔ جس طرح تمہیں اپنی خالائیں عزیز ہیں اسی طرح لوگوں کو بھی اپنی خالائیں، مائیں، بیٹیاں، بہنیں عزیز ہیں۔ تو میرے نبی پاک صلی اللہ تعالی علیہ وسلم اس طرح نسخے دیتے تھے جس سے گناہوں سے نفرت ہو جاتی تھی۔ میرے نبی نے زنا سے نفرت کا ایسا نسخہ بتایا
پھر صحابہ کرام نے گواہی دی۔ اس دن کے بعد وہ نوجوان کہتا ہے کہ پہلے تو مجھے زنا سے بڑی محبت تھی، میں زنا کیا کرتا تھا، لیکن جب سے میرے نبی پاک صلی اللہ تعالیٰ علیہ وسلم نے میری تربیت فرمائی ہے، اس دن کے بعد مجھے زنا سے اتنی نفرت ہوئی، میں کبھی زنا کے قریب بھی نہیں گیا۔